الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 20 فروری 2021 ہے۔ جامعہ احسن العلوم خانیوال میں آپ حضرات سے اصلاحی اجتماع کے عنوان سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ معزز دوستو، اگر ہم زمانہ قدیم میں دیکھیں تو مساجد بھی کم ہیں، مدارس بھی کم ہیں، مکاتب بھی کم ہیں اور خانقاہیں بھی کم ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ اور اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں تو مساجد بھی زیادہ، مدارس بھی زیادہ، مکاتب بھی زیادہ، خانقاہیں بھی زیادہ، لیکن جو سب سے کم ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت یہ مقامات تو کم تھے لیکن ایمان غیر متزلزل تھا۔ وجہ، آج مقامات بڑھ گئے، ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ دو بنیادی وجہ ہیں۔ نمبر ایک، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا قرب نہیں رہا، بعد آ گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اور ہم میں بڑا فاصلہ آ گیا ہے۔ میں مانتا ہوں وجہ ضعف ایک یہ بھی ہے، کمزوری کی ریزن اور وجہ ایک یہ بھی ہے، لیکن ایک وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا اتباع سنت نبویہ کا اہتمام تھا اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر بار میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، بود و باش میں اور اپنی نشست و برخاست میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنے لین اور دین میں حضور پاک کے اتباع کو لے آئیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ پاک کی وہی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اسی بات کو اپنے ایک الفاظ میں یوں سمجھاتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا مطلب؟ بدر میں صحابہ کرام کے لیے جو ہزاروں فرشتے اترے ہیں، بثلاثت آلاف بخمسۃ آلاف، دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ پے در پے فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے اترے ہیں۔ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت واضح طور پر کام فرمایا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے، ایمان بدر والے قیامت تک رہیں گے تو یہی فرشتے ان کی مدد کے لیے دوبارہ بار بار اتریں گے۔ تو علامہ کیا کہتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر کیا تھی؟ اگر ہم فضائے بدر پہ توجہ رکھیں تو اتباع سنت نبوی میں ہمیں بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ نمبر ایک، جنگ بدر اسلام کی پہلی مسلح جنگ ہے، کوئی پلانٹڈ نہیں ہے، طے شدہ ترتیب سے نہیں ہے۔ احد الطائفتین، یا تجارتی لشکر ملنا ہے اور یا سامنے جنگ ہو جانی ہے، تو پورا ذہن نہیں بنایا ہوا، مائنڈ سیٹ کمپلیٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام گئے ہیں، فیصلہ کیا ہوا؟ تجارتی قافلہ نہیں ملا ہو، جہاد مل گیا، فوراً تیار ہو گئے۔ تو فضائے بدر کی پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دین کے تقاضے کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ گئے ہیں، اسباب کی کمی ہے، اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے کیا کریں گے؟ 313 بندہ ہے،
خود اندازہ لگا لیں. تو یہ عالم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیار ہیں. تو دوسری چیز ہے تقوی والی کہ ہمیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے، اسباب پہ صرف نظر نہ ہو. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بدر گئے ہیں، ان لوگوں کے اخلاص میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اتنے مخلص ہو کر گئے ہیں کہ انہوں نے تن من دھن وہاں لگایا ہے. سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صرف ایک جگہ جا کر بیٹھ نہیں گئے تھے کہ کافر آئیں گے تو لڑ پڑیں گے، بلکہ وہ کافر اور اپنے دشمن کی تلاش میں تگ و دو کرتے ہوئے پھرتے رہے تھے. کہ ایک جگہ حضور علیہ السلام کے صحابہ معلومات حاصل کرنے گئے اور وہاں سے نکل کے آئے. اتفاق سے دشمن کا قافلہ وہیں سے گزرا تو سردار اور قائد نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ ادھر کچھ لوگ آئے تھے. انہوں نے کہا جی کوئی مسافر آئے تھے، آ کر چلے گئے. تو وہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ مسافر ایسے آئے تھے، کہاں بیٹھے تھے ذرا دکھاؤ. انہوں نے کہا جی اس جگہ انہوں نے سواریاں بٹھائی تھی. کہ ان کے سواریوں نے کوئی پاخانہ کیا ہے؟ کہ جی ہاں اونٹ نے کیا ہے. اس نے اس پاخانے کو اٹھا کے توڑ کے دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. انہوں نے کہا واقعی یہ یثرب کی کھجوروں کھانے والے یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھاگے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھے. یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 3. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ کریم لے کر آئے تھے. کریم خلاصہ سمری جو سب سے بہترین امت تھے انہیں لے کر آئے. اور جب اللہ پاک سے دعا کی تو عرض کیا میرے مولا، یہ سے کہتے ہیں مقام ناز. اللہ سے عرض کیا میرے مولا ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. میرے مولا اگر یہ ختم ہو گیا تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟ اللہ کو عبادت مطلوب نہیں ہے کہ عبادت ہوگی تو اللہ اللہ ہے، جی نہیں. یہ ایک مقام ناز ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ سجتا ہے اللہ کے لیے کہ میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو عبادت کون کرے گا؟ اس موقع پہ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سقط رداءہ من العنق. حضور علیہ السلام کی گردن مبارک سے جو چادر تھی وہ گر گئی دعا میں ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے. تو ابو بکر آگے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ریت کے ذروں پہ گرنے والے آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو آج یہی فضائے بدر ہم اپنی زندگی میں پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں دین کے ہر تقاضے کے لیے ہم تن گوشت تیار ہونا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے، اور اسباب پہ نظر بھی نہ ہو. اور دشمن یعنی شیطان کے مقابلے میں جو میسر ہے اسٹیپ ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں اور رسول اللہ کا اتباع کر کے سکتا ہوں. یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں دیکھنا چاہیے. آج ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم صبح نماز میں اٹھ کے مسجد نہیں جاتے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہمیں مسجد تک نہیں لے کر جا سکتا یہ ہمیں قبر سے جنت لے جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا ایمان مجھے گھر سے اٹھا کر مسجد کے صف پہ نہیں لا سکتا وہ مجھے قبر سے جنت لے کر جائے گا؟ ہمیں اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. یہ موبائل جب جدید زمانے کا ہے نا، اس میں کوئی ایپ ہو نا وہ ایک عرصہ چل پڑے تو اس کے بعد اس کی اپڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. اپڈیٹ کریں گے پھر نیا تازہ ہو جائے گا، رینیو کر لیں گے. تو ہم نے کبھی ایمان کو اپڈیٹ کیا؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایمان کی اپڈیٹنگ بتائی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لو. ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، اصل ذکر قلبی ہے کہ جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے وہ آپ کا دل اس کی گواہی دے رہا ہو. تو میرے دوستو ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو بات بنے گی نا. یہ ہے فضائے بدر پیدا کر. جب ہم یوں چیزیں حضور کے اتباع کی اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ زندہ کریں گے تو علامہ اقبال نے کہا فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کسی اور ملک سے نہیں، آسمانوں سے اتر سکتے ہیں. قطار اندر قطار اب بھی وہ آ سکتا ہے، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. آج ہمارا ایمان میں وہ چاشنی نہیں ہے جو ان حضرات میں تھی. گوادی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا. اسے کہتے ہیں کہ ہم اتنی انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں، اتنے بالکل نچلے لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج مساجد زیادہ، مدارس زیادہ، علماء اور خانقاہیں اور مکاتیب زیادہ، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. ہم اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ لائیں. اس تمہید پر میں ایک دلیل دیتا ہوں. قاضی زین رحمۃ اللہ علیہ کتاب المنبہات
یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے بھی منسوب ہے لیکن اس کے اندر کلام ہے. یہ ایک روایت لکھتے ہیں میں روایت نہیں سناتا، میں اس سے ایک جملہ دیتا ہوں، آپ نے روایت سنی ہوگی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھنا، کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 خوشبو الطیب، نمبر 2 والمرأۃ الصالحہ نیک بیوی، نمبر 3 جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کے بعد سوالیہ نظروں سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ ابوبکر اب آپ کمٹ کریں، آپ اپنا ویو پیش کریں، اپنے تاثرات کو پیش کریں، آپ کو دنیا سے کیا پسند ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک کشمکش میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ میری پسند تو ایک ہی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات. جہاں حضور نے پسند کی تعداد 3 بتائی ہے، وہاں ابو بکر 1 بتا دے تو حضور کی موافقت نہیں بنتی. کیا کروں، حضور کے علاوہ تو مجھے پسند ہی کوئی چیز نہیں ہے، میں کیسے کہوں تاکہ اتباع بھی ہو جائے اور بات بھی سچ ہو جائے. حضور علیہ السلام سوالیہ نظروں سے حضرت صدیق اکبر کو عذرائے تبسم دیکھ رہے ہیں اور صدیق اکبر کے دل و دماغ میں کشمکش چل رہی ہے. کش کہتے ہیں کھینچنے کو، مکش کہتے ہیں نہ کھینچنے کو، تو کھینچ تو نہ کھینچ، یہ چل رہا ہے، فارسی ہے نا کشمکش. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یکایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر وہ کیا؟ النظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہوں. نمبر 2 مالی انفق علیک، آپ پہ مال خرچ کرتا رہوں. نمبر 3 بنتی علی فراشک، آپ کو رشتے میں اپنی بیٹی دے دوں، آپ میرے رشتے کو قبول فرما لیں، میرے لیے بہت اعزاز ہے. کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ آپ پہ دیکھتا رہوں، آپ پہ مال خرچ کروں، آپ پہ بیٹی قربان کروں. میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ 3 ہے یا 1 ہے؟ یہ 1 ہے. آپ نہیں سمجھے، مال بھی آپ پر، بیٹی بھی آپ کے لیے اور نظر بھی آپ پر، شربت دیدار بھی پیو، حکم آپ کا ہو تو مال خرچ کرو اور اپنی بیٹی آپ کے رشتے میں دوں. یہ تو 1 ہے، 3 نہیں ہے. یہ تو ہے حضور حضور حضور، تینوں باتوں میں حضور ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ بتائیں، خوشبو، نیک بیوی اور نماز. وہ 1 نہیں ہے، وہ 3 ہے. لیکن ابو بکر نے 3 بول کے بھی 1 کہا ہے. وجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا یہ ہے، دل کی گہرائیوں سے حضرت ابو بکر صدیق کی چاہت یہ ہے کہ مجھے پسند تو 1 ہے، وہ حضور کی ذات ہے، لیکن میں 1 اسی لیے نہیں کہتا کہ میرے محبوب نے پسندیدہ چیزیں 3 بتائی ہیں. ابو بکر بتا 1، اس کی گنتی اور اس کے نمبر 3 کر دیتا کہ حضور کا اتباع ہو جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت پیدا ہو جائے. میں اس روایت سے یہ صرف نقطہ دینے لگا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس حد تک اتباع فرمایا ہے. اور آج ہم اتباع پیغمبر سے غافل بیٹھے، آج ہم اتباع پیغمبر سے بالکل معاملات میں عجیب، غلام پہ غلام آزاد کر رہی ہیں. ام المؤمنین سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ، بھانجا عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت اسماء کا بیٹا ہے نا، حضرت زبیر بن العوام کا بیٹا ہے، صدیق اکبر کے نواسے اما عائشہ کا بھانجا ہے. یہ وہ بھانجا ہے جسے اما عائشہ نے اپنی اولاد نہ ہونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. بیٹا تو ماں کو مقام ناز میں کئی چیزیں کہہ جاتا ہے نا، تو گھمی پھوپھو بھی ہیں. ایک بات کہوں کہ جی اتنا زیادہ آپ سخی بنتی ہے، اتنی چیزیں نہ کیا کریں. ایسے آپ نے اس گرمی میں بھی روزہ رکھ لیا، اس دن آپ کو تکلیف ہو گئی، اتنا یہ نہ کیا کریں. صرف اتنی بات پہ اماں جان رضی اللہ عنہا نے بات کرنا چھوڑ دی اور فرمایا اگر 3 دن سے زائد بات کرنا جائز ہوتی تو میں تیرے ساتھ کبھی نہ بولتی. تو مجھے خیر کے کاموں میں روک رہا ہے، اللہ اکبر، تو مجھے خیر کے کاموں میں روک رہا ہے. عبداللہ بن زبیر مذاق نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی ہیں، بھائی بھی صحابی ہے، نانا بھی صحابی ہے، پھوپھو بھی صحابی اور ام المؤمنین ہے. اور مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول آئے، یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کر دیا، ان کی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی.
اس جادو کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہے تو صدیق اکبر کا یہی پوتا وجود میں دنیا میں آیا ہے، یہی نواسا عبداللہ بن زبیر، یہ پہلا بچہ ہے مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ جاؤ یہودیو تم کہاں اور تمہارا جادو کہاں؟ تو یہ عبداللہ بن زبیر اس جیسے بندے سے اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجاجاً کچھ ٹائم کے لیے بات کرنا موقوف فرما دیتی۔ اتباع پیغمبر اسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے میں یوں چلنا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان لوگوں نے اپنے دل میں اتار لی تھی، اور اتباع پیغمبر کے صدقے ان لوگوں کو وہ مقام اور مرتبہ مل چکا تھا کہ جو چاہیے ہوتا وہ ہاتھ اٹھاتے اور رب العزت عطا فرما دیتے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ رکھنا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت سے اس حد تک تعلق ہے، اور اس تعلق میں کوئی چیز، کوئی دنیا کی باتیں، کوئی دنیا کے معاملات یہ آڑے نہیں آنے دیتے، وہ روک نہیں بن سکتے، وہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے۔ کیوں؟ ان کا اپنے اللہ سے معاملہ اس حد تک قریب ہو چکا ہے۔ یہ سورت نمبر 58 ہے، سورت مجادلہ، پارہ نمبر 28 کا پہلا صفحہ ہے۔ میں اس کے پہلے رکوع کا خلاصہ صرف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک خاتون آئی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور خاتون آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو میرے خاوند نے زہار کر دیا ہے۔ اس زمانے میں طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی، وہ کیا تھی کہ اپنی بیوی کو معلق کرنے کے لیے، پینڈنگ کرنے کے لیے آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسی ہے، تیرا فلاں عضو میری ماں کی طرح، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ اس نے ایسے کہہ دیا، اور وہ اس زمانے میں طلاق شمار ہوتی تھی۔ خاتون کے والد شہید ہو چکے ہیں، والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور بھائی ہے نہیں، وہ کچھ بچوں کی ماں ہے، اور یہ خاتون پریشان ہے کہ میرا خاوند ہی مجھے اس عمر میں چھوڑ دے، میں بتاؤں میں کہاں جاؤں گی، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں نے کس جگہ رکنا ہے؟ یار میرا والد میرے سر پہ نہیں ہے، وہ جنگ میں چلا گیا، میری والدہ میرے سہارے پہ نہیں، میں اس کے سہارے پہ نہیں ہوں، اور میرے لیے تو میرے بھائی بھی نہیں ہیں، اور بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا فیوچر پلان کیا ہوگا؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ یا اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے اس طرح کی بات مجھے کی ہے، میرے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ دیں، کوئی حل ڈھونڈ دیں، کوئی مشکل سے بچانے کا ذریعہ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اس بارے میں وحی نہیں اتری تھی، تو وہ پرانی ترتیب پر ہی فیصلے ہو رہے تھے نا، تو کہا ہم تو اسے طلاق شمار کرتے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کچھ نہیں اتارا۔ کہا آپ گنجائش فرمائیں، کہا اللہ سے بات کر لو۔ کہا اچھا، میرے اللہ نہیں اتارا، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں۔ اس عورت نے رب العزت سے گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم کی یہ سورت نمبر 58 واحد سورت ہے جو آیات تو اس کے 22 ہے، ہر آیت میں 2 سے 3 بار لفظ اللہ موجود ہے۔ اس جیسی سورت پورے قرآن کریم میں نہیں ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ ہو، کہیں 4، کہیں 3، کہیں 2، کہیں 1 تو ہے ہی۔ ایسی کوئی آیت آپ کو اس سورت میں نہیں ملے گی جس آیت میں لفظ اللہ موجود نہ ہو۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے پاک پیغمبر، رب نے سن لیا التی، اس خاتون کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاوند کا جھگڑا آپ کے پاس لے کر آئی تھی۔ جب آپ نے جواب دیا تو اس خاتون نے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس عورت نے اپنے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ میرے مولا، میرے حالات سے تو واقف ہے، دلوں کے بھید کے اندر کی باتوں سے تو واقف ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ اپنے نبی پر کوئی حکم اتار دیجئے، میرے مولا میرے لیے کوئی نرمی کر دیجئے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ اور آگے سنیں حضور کا جواب، اس کا سوال، حضور علیہ السلام کا جواب، اس کا سوال، یہ آپس میں گفتگو ہے۔ تو وہ خاتون یہ جملہ کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کا جواب آ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یسمع تحاورکما، رب العزت آپ اور اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آپ اور اس، یہاں کوئی تیسرا شامل نہیں تھا مخلوقات میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، میرا رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ پوری دنیا کے میدانوں میں تمام دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں ٹھہر کے اپنی اپنی بولیاں بول کے اللہ سے مانگیں تو اللہ ہر کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ اور بصیر، رب کا دیکھنا
اللہ اکبر. علماء نے مثال دیا ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات کا اندھیرا اپنی جگہ، کالا پہاڑ کا کالا پتھر اپنی جگہ، اور اس پہ چلنے والی کالی چیونٹی اپنی جگہ. یہ ان اندھیروں میں بھی رب العزت اس کے چلنے کو اور اس کی حرکت کو جانتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر. رب سننے والا بھی، اللہ دیکھنے والا بھی. اللہ پاک الذین یظاہرون منکم من نساء، پورا رکوع اتار دیا اور اس عورت کا مسئلہ حل کر دیا کہ آج کے بعد زہار بنے گا، طلاق نہیں بنے گی. اس کی یہ ترتیب ہے، اس طرح آپ جو ہے نا اس کا کفارہ کر لیں، اور اس کی 3 ترتیبیں بتا کر اس عورت کو اس کے نکاح میں برقرار رکھا ہے. یہ ایمان بن چکا تھا، یہ اپنے اللہ سے معاملات طے ہو چکے تھے، یہ اتباع پیغمبر ہے، یہ صحبت نبوی کا اثر ہے. میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں. ان کے ایمان کی بدولت آج ہم اپنے ایمان کو ان جیسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت نبوی کا زمانہ ضرور ہے، لیکن کلمہ تو نہیں بدلا، قرآن تو نہیں بدلا، رب کی رحمتیں تو نہیں بدلی. ہم بدلے ہیں، ہمارے قلوب بدلے ہیں، ہمارے اذہان بدلے ہیں. ہم ان کو صحیح کرنے والے بنے نا. اپنے معاملات میں دیکھنے، چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے بھی بچیں. بڑا جھوٹ تو دور رہا، چھوٹا چھوٹا جھوٹ بندہ بے خیالی میں بول جاتا ہے. 1 منٹ صبر کریں پھر اس کو 10 منٹ صبر کرا دیا. یہ بھی تو جھوٹ ہے نا. گھڑی ہے آپ نے یوں رکھی ہے، دوسرے نے کہا 1 سیکنڈ دکھائیں، تو 1 سیکنڈ تو دیتے دیتے گزر جائے گا، دیکھے گا تو کب. تو کہتے مجھے 2 منٹ کے لیے دکھائیں. سچ بول لو. ہم سچ نہیں بولتے. چھوٹی چھوٹی سی پرسوں کی بات ہے، میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے ایک جگہ وصول کرنا تھا. میں نے اس انٹرچینج سے اترنا تھا. استاد جی آپ کب پہنچیں گے؟ میں نے 5 گھنٹے پہلے بتایا. لاہور سے چلتے ہوئے ملتان اترنا ہے. میں نے کہا جی میں 3:30 پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جاؤں گا. اور وہی ہوا، ہم 3:25 3:26 کے لگ بھگ پہنچے. 3:30 ہوا تو ہم اس جگہ تھے جس جگہ ہم نے انہیں کہا تھا. وہ نہ آئے، فون پہ فون، لیکن مصروف تھے، بہرحال نہ آ سکے. ہم اصل منزل پہ پہنچے تو وہاں مجھے ملنے آئے. استاد جی غلطی ہے، آپ معافی دے دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. غلطی کی وجہ کیا تھی؟ وہ اصل میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، میں ایک جگہ مصروف تھا، میں نے کہیں ٹائم دیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا. تو میں نے کہا پھر جھوٹ کیوں بولا کہ میں آ جاؤں گا؟ کہتے آپ سے ڈر لگتا تھا. میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا. جس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا جھوٹ بولتے ہوئے، وہ استاد سے ڈر لگتا ہے. اسے دو نمبری باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے ہمیں ڈر نہیں ہے، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے بیٹھے. ایک جگہ میں غالباً لیا تھا، ڈی آئی خان اپنے ضلع سے نکلا گفتگو کرنے کے لیے، تو ہم نے راستے میں نماز عصر پڑھی. وہ جو کرائے کی گاڑی تھی اور وہاں کا ڈرائیور تھا، اس نے عصر نہیں پڑھی. میں نے اسے کہا آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی مجھے وضو نہیں تھا، وضو کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، اور آپ مجھے کہہ رہے تھے جلدی پہنچنا ہے تو اسی لیے میں نے نہیں پڑھی. میں نے کہا جی ہم نے پڑھی، آپ وضو کر لیتے. کہتے نہیں حضرت وہ ٹائم لگ جانا سی تو میں چھڑ دیتی ہے. تو میں نے انہیں کہا میرے بھائی، میری دنیا صحیح کرنے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہی ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے. ہم کسی کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت اجاڑ دیتے ہیں. جی نہیں، ہمیں کسی کی دنیا کی بہتری کے لیے آخرت نہیں اجاڑنی چاہیے. آخرت کے معاملات دیکھنے چاہیے، آخرت کا معاملہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ تب ہے جب ہمارے اندر فکر ہوگی اور ہمارے اندر اہتمام ہوگا سنت کی پابندی کو اور شریعت کے احکام کا. ہم یوں جلسہ سننے میں آئے، بیٹھے اور سن کے چلے گئے. جی واہ واہ مولویاں تھے، واہ واہ آنکھ دیتے ہیں، واہ واہ کر دیتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کی تھی. آپ نے 2 جملے میرے حق میں بولے، میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے کی. نہ عمل میرا نہ عمل آپ کا، بتائیں ہمارا سننا سنانا کس فائدے کا؟ حق تھا بندہ کسی عالم کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی مکاتب اور مسجد میں آئے تو جو ذہن وہ لے کر آئے، واپسی پہ اس کا ذہن دین اسلام میں بدل چکا ہو، احکامات میں تبدیل ہو چکا ہو، وہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذہن لے کر گیا ہو. ورنہ کیا کہنے کے اور کیا سننے کے؟ اعمال نہیں ہیں، خالی منہ کی باتیں ہیں. تو قرآن کریم اس شخص کو ود فیملی جہنمی کہتا ہے جس نے منہ سے تو خوشی کی تھی، عمل میں کوئی خوش نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عبد العزہ بن عبد المطلب جسے ابو لہب کہتے ہیں، صہیبہ باندھی نے آ کر بتایا قد آتقتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو نے مجھے اپنے یتیم بھتیجے کی پیدائش کا مژدہ اور خوشخبری سنایا، جا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. باندھی کو آزاد کر دیا جسے پیسوں سے خریدا تھا. آزادی ملی، نام بن گیا.
اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں ما وجدنا فیک الا صدقا جربنا کا غیر مرہ، کئی بار آزما کے دیکھا، سچ ہی سچ دیکھا آپ میں۔ اچھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو نا اللہ پاک کے لیے کلمہ طیبہ اور رب کی توحید کا اور رسالت آپ کی رسالت کا اقرار کر لو، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لوگوں نے یہ بات سننے کے بعد خاموشی رکھی۔ جس نے باندی آزاد کی تھی اس ابو لہب کا ہاتھ نیچے گیا ہے اور اس نے پتھر اٹھایا ہے اور تبرے کی زبان میں، گستاخی کی زبان میں یہ جملہ بولا، نقل کفر کفر نباشت تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اس لیے بلایا تھا رب تیرے ہاتھ کو توڑ دے، نعوذ باللہ، یہ حضور کے لیے بولا۔ میں ایمان سے پوچھتا ہوں خانے وال کے دوستوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، جب بھتیجے کو برسر چوک سگا چچا مارنے کے لیے ہاتھ میں پتھر اٹھا کے دے مارے، غیر چھوڑے گا؟ غیر چھوڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر اما علمت ان عم الرجل سنوا ابی، عمر فاروق بندے کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، جب باپ بھی یوں کرنے پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ اپنا ہے، یہ چچا ہے، یہ گھر کا ہے، اور یہ پتھر اٹھا کر مار رہا ہے تو غیر کوئی کمی چھوڑے گا؟ یہ عالم ہے۔ کیوں؟ اسے خوشی تھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ تاکہ بول سکے بھائی اس کا فوت ہو گیا عبداللہ، تو اس کے بیٹے کی پیدائش پہ بھائی کی موت کے بعد اس نے خوشی کی ہے یا نہیں کی؟ دکھلاوے کے لیے۔ لیکن جب بات ایمان کی آئی، اسلام کی آئی، عقیدے اور دین کی آئی، عقائد اور اعمال کی آئی، تو اب یہ بدلا ہے، رنگ بدلا، چہرہ بدلا، مزاج بدلا، حالت بدلی۔ اور اب یہ بدل کے کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے نہیں ماننا، اور پھر صرف خود کیا، اپنی اولاد کو حضور کے مقابلے میں لگایا، اپنی بیوی کو حضور کے مقابلے میں لگایا۔ تو قرآن کریم نے بھی آیت اتار کے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے تیرے ہاتھوں کی ویلیو کیا ہے؟ تو ان ہاتھوں کے لیے بات کرتا ہے جس کے ہاتھ اٹھنے پہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے رب کر دے، اس پر بات کرتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، دونوں تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، تیرا کچھ نہیں بچے گا، تیرا ککھ نہیں بچے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو دولت کا نشہ تجھے چڑھا ہوا ہے وہ نہ تجھے دنیا میں بچا پائے گا نہ آخرت میں بچا پائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ایسی جگہ رب تمہیں داخل کرے گا ذات لہب، لہب کہتے ہیں انگارے کو، ذات لہب جو خود انگارے پیدا کرے گی، بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ ہوگی، تو نے وہاں جانا ہے، اور اکیلا نہیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ود فیملی جہنمی ہوگا جو حضور کے مقابلے میں وہ کانٹے اٹھاتی تھی۔ اور خالی اکیلا؟ جی نہیں، وہ جو آئی تھی نا مقابلے میں حضور کے، فی جیدہا حبل من مسد، اسے جہنم میں پھانسی ملے گی۔ مجھے بتائیں اعمال کہاں، اقوال کہاں؟ باتوں کی حد تک تو وہ بھی تو کامیاب ہو گیا تھا نا، 4 بندے نے واہ واہ کر دیتے، آئے جی باندھی آزاد کر دیتی ابو لہب نے، اور بھتیجے دے پیدا ہون تے، اور باپ تے اس دا فوت ہو گیا، پھر بھی اس بندے نے کنڈ پچھو کیڑی خدمت کر دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ اعمال پہ تو یہ بندہ مقابلے میں آ گیا، اور اس شخصیت کی وجہ سے جتنا غم اللہ کے رسول کو ملا کسی کو ملا ہوگا۔ یار برسر چوک سسر کے پاس آ کے داماد آئے اور آ کر کہ میں تجھے تیری بیٹی کو فارغ کر رہا ہوں، نہیں لیتا، یہ کون سا مقام ہوتا ہے؟ کیا درد ملا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اس شخصیت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اعمال کی ضرورت ہے، صرف باتوں کی بات نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری یا نہ ناری۔ آج کے اصلاحی خانقاہی تبلیغی اجتماع میں جب ہم آئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اگر ہم رسول اللہ کے عمل سے مخالف ہیں، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہیں، تو ہمارے آنے کی کامیابی یہی ہے کہ جاتے وقت ہمارا اطاعت اور عبادت کا ذہن بن چکا ہو۔ کیا دوسروں پہ نظر رکھ کے جی اس نے ایسے کر دیا، اس نے، دین کے لیے آؤ، دین کے لیے کرو، اور دین کے لیے مرو، دین کے لیے لڑو۔ خدا کی قسم کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ کہاں مال و دولت ابو لہب کی، نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اچھے لفظ سے نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور کہاں دولت ابو بکر کی، وہ ابو لہب تھا یا ابو بکر ہے نا،
اسپیکر پہ ہاتھ کھڑے کراؤ تو کتنے ابو بکر مل جائے. اندازہ لگائے. مال ہے تو دولت لگائے نا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں. مال خرچ کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ رب العالی. سورۃ نمبر 91 سورۃ اللیل پارہ نمبر 30. رب العزت فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا. ابو بکر بھی پیسے خرچ کرتا ہے. کس لیے؟ یتزکا، دل کی پاکیزگی کے لیے. ہاں کسی کے جوابی طور پہ نہیں کرتا کہ دے کو گھن ہے تے میں کو دیتی ہے تو میں تے کو دے سا. جی نہیں. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. بدلہ نہیں دے رہا. بدلہ نہیں دے رہا کہ تم نے لگایا تو میں بھی لگا رہا ہوں. جی نہیں، یہ خود ہی دے رہا ہے. کیوں؟ دکھلاوا چاہتا ہے، نام و نمود چاہتا ہے، دولت و ثروت و حکومت سلطنت چاہتا ہے؟ کہ جی نہیں. الا ابتغاء. یہ جو الا آیا ہے نا، اس الا نے غیر کے خیالات میں قلہ ڈال کے رکھ دیا ہے کہ الا ابتغاء وجہ رب العالی. ابو بکر کا منشا، ابو بکر کی منشا، ابو بکر کی چاہت، ابو بکر کا عمل صرف اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. الا ابتغاء وجہ رب العالی. اگلا لفظ علماء بیٹھے میں ایک جملہ کہتا ہوں سننا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے لیے قرآن کریم نے اس طرح کا جملہ بولا ہے جو ابو بکر کی ذات کے لیے بولا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس سے اگلی سورت نمبر 92 سورت ضحیٰ اٹھائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ کا وعدہ رسول اللہ کو دنیا میں آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ جملہ باقی کسی کے لیے نہیں ہے سوائے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. جو وہاں بولا وہ وہاں بولا، جو وہاں مفہوم یہ وہاں مفہوم. فرق صرف نبوت و صداقت کا ہے، امتی اور پیغمبر کا ہے. باقی رضاؤں کی بات کے لیے الفاظ تقریباً برابر ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ابو بکر آج خرچ تو کر، اللہ پاک تجھ سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے. حدیث پاک میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سب کو اپنا دیدار عام کرائیں گے، ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گے. اللہ، یہ ابو بکر ہے. آج گیٹ پہ انٹری لگی ہوتی ہے کہ گیٹ میں آنے کے لیے گیٹ پاس دکھائیے، اور ابو بکر جب جنت کے دروازے پہ آئے گا نا تو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. صدیق مجھے خوش قسمت بنا دے، ادھر سے گزر جا. مال لگانے پہ کون منع کرتا ہے یار؟ لگائیں تو اللہ کی رضا کے لیے لگائیں نا، لگائیں تو مولا کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے لگائیں. تو میرے دوستو یہ تب ہے جب محبت کے ساتھ اطاعت ہونی چاہیے. خالی زبانی محبت، خالی زبانی پیار، خالی زبانی الفت اور یگانگت اور مسرت اور تعلق کے دعوے، یہ صرف دعاوی کی حد تک ہے، باتوں کی حد تک ہے. یہ عمل میں کچھ نہیں ہے. لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. کہ اگر تو اس محبت میں سچا ہوتا تو محبوب کی اطاعت کرتا، کہ بات مانی جاتی ہے. خانے وال میں بیٹا آیا، رہتا امریکہ میں تھا، ابو کو ملنے. کیوں؟ میں نے سنا ہے ابو بیمار ہیں، ابو کو تکلیف ہے. ابو جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، ابو میں آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، میں نے فلائٹ ٹکٹ لی ہے، میں جہاز پہ وہاں سے وہاں تک ہوتا ہوا آ گیا. اچھا بیٹا آپ میرے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. کچھ ٹائم کے بعد والد نے کہا بیٹا ایک کام کرو گے؟ جی ابو بولیے. کہ جی میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ، فلاں بات کر کے فلاں پیغام فلاں میسج دے کے یا لے کے آنا ہے، وہاں جاؤ. چپ بیٹا آپ چپ ہیں، کب جاؤ گے؟ کہ ابو میں اس دوست کے پاس جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو تیرا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے اس دوست سے کیا غرض، مجھے اس دوست سے کیا لینا دینا. دنیا کا کوئی اندھے سے اندھا بے وقوف بھی ہوگا نا، وہ اس کو کبھی نہیں کہے گا. جو بے وقوفی میں بھی اندھا ہو، مراد یہ ہے بے وقوفی میں بھی اندھا ہو چکا وہ بھی نہیں کہے گا اسے باپ سے پیار ہے. وہ کہیں گے اگر باپ سے پیار ہوتا تو اطاعت تو کرتا نا، بات تو مانتا. آج ہم وہی بیٹھے، حضور ہم آپ کے عاشق ہیں،
ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پیار ہے، قرآن حدیث میں جو لکھا ہے وہ سچا ہے، جو اللہ کے رسول کے احکامات ہیں وہ علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی، جب شادی آتی ہے ساری سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، نکاح کا وقت ہے ساری سنتیں چلی گئی ہیں، جہیز کا معاملہ ہے اب ساری سنتیں بھول گئی ہیں، ولیموں کا مسئلہ ہے سنتیں ختم ہو گئی ہیں، جنازے کی بات ہے مسنون طریقہ چھوڑ دیا ہے، تعزیت کا معاملہ ہے مسنون معاملہ چھوڑ دیا ہے، زمین کا لینا دینا ہے مسنونیت چھوڑ دی ہے، تجارت اور کاروبار ہے جی اتنے اینج کہنا پوند ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور تاجر بنے ہوئے ہیں، میں کسی کا بڑا ٹھگ باز بن جاؤں تو بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہوں۔ اب سنتیں کہاں گئی، اب طریقے کہاں گئے، اب آکام کہاں گئے، اب فرامین کہاں گئے؟ جب آپ اپنی خوشی غمی میں اپنے دن رات میں حضور علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیں گے، خدا کی قسم ہمارا ایمان بھی پہلوں کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت کی بات کرتا ہوں، بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک رات ان کے ہاں گزارنے کا اتفاق ہوا تو صبح کے وقت جب اٹھے نا وضو کے لیے قیام اللیل میں تو جوتی پہننے لگے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس شخص نے جوتی اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو ہم بھاگ کے کہ ہم جوتی پہنے، انہوں نے کہا جی نہیں، جوتی کو ہاتھ سے اٹھایا، یوں دیکھا، ہلا کر پھر پہنی۔ اس وقت بھی سنت کے اہتمام کو یہ بندہ نہیں بھولا، ورنہ ہم تو پاؤں سے جھٹک کے بھی دیکھ سکتے ہیں بھی کش ہے یہ کوئی نہیں بیچ۔ اس وقت بھی سنت کے اہتمام کو یہ بندہ نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا، یوں معاملات ہم دیکھتے، اپنے ہر کام میں حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے معاملات کو دیکھتے، تو جو مدد خالص ان کے ساتھ تھی وہ خالص ہمارے ساتھ ہوگی۔ میرے دوستو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معاملات ہوں، سب جگہ حضور علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کرنے والے بنو۔ یاد رکھیں جب ہم حضور کے طریقے کو زندہ کریں گے نا پھر ٹینشن فری ہو جائیں گے، پھر ٹینشنیں ختم۔ یہ ٹینشنیں پیدا ہوتی تب ہیں جب ہم حضور کے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ کیوں؟ جب کوئی ٹینشن دے گا تو حضور علیہ السلام اپنی ٹینشن سے کیسے نپٹے تھے تو وہ بھی طریقہ ہمارے پاس ہوگا نا، تو جی بسم اللہ، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ آج ہم حد سے زیادہ کوئی صوفی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا میں کسی کی زیادتی برداشت نہیں کرتا، کوئی میرے سے زیادتی کرے مجھے برداشت نہیں ہوتی، میں ٹھوک کے منہ پہ سنا دیتا ہوں۔ تو بھائی پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ اچھی بات، وہ تو ہر بندہ کر جاتا ہے۔ برداشت کہتے ہیں اسے دوسرے کے زیادتی برداشت کرتا، نہیں میں زیادتی برداشت نہیں کرتا، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر برداشت کیا اچھی بات ہوتی ہے؟ وہ تو ہر بندے سے ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ تو ہمیں نہیں بننا چاہیے نا، تو ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات بھی تو دیکھ لینے چاہیے، آداب بھی سمجھ لینے چاہیے۔ آپ کریں گے کل آپ کے بچے سمجھیں گے، میں کروں گا کل میری اولاد سمجھے گی۔ بچوں کو جو تھوڑا بڑا ہو، جو کچھ سمجھتا ہو، مسجد کا ماحول جانتا ہو، والد کو چاہیے اسے اپنے ساتھ نماز پہ لے آئے۔ حدیث پاک میں نہیں ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، ہم نہیں لاتے۔ ریچھ کتے دی لڑائی ہوئے تو 2 پوتروں کو گھن کے وجہ ایک پوترے کتے تھے ریچھ ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں اور اللہ والے کے لیے ہمارے پہ تیار نہیں۔ آپ اور ہم بھی اپنے ابو کے ساتھ مسجدیں آئے تھے نا، آج ہم مسجد بیٹھے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس دن کوئی سلام پھیرے نا نماز کا اور پچھلی صف میں بچوں کا آواز نہ آئے یا بچوں کو نہ دیکھے تو اگلی نسل کی نمازیوں پہ فاتحہ پڑھ لو، ابھی سے پڑھ لو۔ میرے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں اپنے ساتھ جمعے میں لے کر گیا، مجھے ایک بندے نے کہا ان کو آپ جمعے میں لے کر آتے ہیں؟ میں نے کہا اور سینما آتے گن وجہ سینما لے جاؤں؟ ماشاءاللہ بہترین، کون سا سینما اچھا ہے، کون سی فلم ہے وہاں؟ کہہ رہے رانجھے دیے ذرا میں گڈاس میں تو دیتے پوتر کو گن وجہ۔ مولوی صاحب کیری گال آ دے؟ میں کہا مسجد گنایا تھا کو موت پوندی ہے، اللہ کے گھر میں لایا ہوں، یہ تو ترغیب ہے، یہی تو بات ہے۔ حدیث پاک میں کیوں ہے کہ سنت اپنے گھر میں پڑھو؟ تاکہ وہاں 2 فائدے ہوں۔ نمبر 1 آپ کی اولاد دیکھے گی تو وہ بھی تو نمازی بنیں گے نا، بھائی ابا کوئی تک رہتا کھڑا ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھیں گے دوسرے چوتھے 5ویں دن سال 2 سال بعد تو دیکھ لیں گے۔ دوسرا ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو جیلی عاملوں کے پاس، جعلی عامل جو ان کے پاس جا کر پھول تویز ایسا کروے دیں، جن پیغان، اگر آپ گھر میں سنت اور نفل کا اہتمام کریں تو گھر کے شریر جنات بھی آپ سے ڈریں گے کہ اس کا تعلق اللہ سے ایسے چھیڑنا نہیں ہے۔
اسی لیے آقا ہمیں گھر میں پڑھ لیں گے. یہ جنات سے ڈرتا ہی وہی ہے جو بندہ اللہ کے حق کو کھا جائے. میرا ادارۃ النعمان مدرسہ بن رہا تھا, ہمارا کمرہ بنا تو ہم پہلی رات وہاں بیٹھے. جب سیٹنگ ہو گئی, میرے ایک شاگرد تھے میرے ساتھ بیٹھے تھے, میں کتاب کو کوئی مطالعہ کر رہا تھا, رات کے کوئی 11-12 کا ٹائم تھا, تو ایسی آوازیں آنے لگ گئی جیسے کوئی جنات کی آوازیں ہوتی ہیں, دیوار سے کھٹکنا, کبھی کولر سے کھٹکنا. تو میں نے مطالعے کے دوران اس کی آنکھ کو دیکھا تو لڑکا ڈر گیا تھا. میں نے کہا بیٹا ایسی ہے, پڑوسیوں کی آوازیں ہے. ایک بار تو ایسے میں نے بات تخا دی تاکہ ڈرے نہیں, جن بھی تو پڑوسی ہوتے ہیں. میں نے تھوڑی کہا پڑوسی انسانوں کی آوازیں ہیں. تو بات میں نے زو مانا کر کے بات بدلی. ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ اس نے کہا کہ استاد جی پڑوسیاں نے آوازہ کوئی نہیں, ایک کم خراب ہے. تو میرے ساتھ ایک آسا ڈنڈا پڑا تھا, میں نے وہ اٹھایا اور وہاں پر رکھا. وہاں پہ رکھ کے نا ساتھ میں نے ان جنات کو مخاطب کر کے کہ میں نے کہا سنو, میں نے اللہ کے لیے جگہ بنوائی ہے اور رب العزت کے کام کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میں کسی ماں باپ کے فضائل سنانے کے لیے نہیں بیٹھا. تمہیں خبردار کر کے کہہ رہا ہوں, آج کے بعد مجھے چوپ نے چھیڑا نا, پھر یاد رکھنا میرے پاس وہ پوری سورت جن کا وظیفہ ہے, میں پڑھوں گا اور تم جل جاؤ گے. پھر میرے خلاف شکایت نہ لگانا. رہنا ایک نہ 10 دفعہ رہو, بیٹھنا ایک نہ 100 دفعہ بیٹھو, لیکن ہمیں نہیں چھیڑنا. یاد رکھنا ہم نے اہل باطل کو لکیر اور جو ہے نا لگام ڈال کے رکھ دی ہے. تم کون ہو؟ 2014 آج 2021, میرے ادارے میں جن کی آواز نہیں آئی. آپ اللہ کے لیے بیٹھے کام کریں, کیا جن اور کیا دیو اور کیا بھوت. گھر میں نمازی بنے نا بندہ, نفل اور نمازیں پڑھے, آپ دیکھیں آپ کے گھر کے جنات پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اثر آتا ہے یا نہیں آتا. ہم پڑھتے ہی کچھ نہیں ہیں, دیکھتے ہی کچھ نہیں, تو جیلی عاملوں کے پاس جا کر بیٹھے ہیں, حاجی آپ کے گھر میں 70,000 جن ہے, تو کیا ہو گیا؟ یہ ایسے 2 نمبر لوگ جن کے پاس بندہ پھنستا ہے, وجہ ہم دین سے دور ہیں. تو میرے دوستوں, میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلوں کے ساتھ باوجود ہے کہ مسجد مدارس کم تھے, مدد ٹھیک تھی. ہمارے ساتھ باوجود ہے کہ یہ زیادہ ہیں, مدد کم ہے, ہمارے دل بدل چکے ہیں. ہم اپنے قلوب کو اپڈیٹ کریں, اپنے ایمان کو بدلیں. اپنے ایمان کو بدلیں کا معنی ایمان کو اس طرف لے جائے جو صحیح رخ ہے, تاکہ اپنے معاملات دیکھیں. ادھر خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے, ادھر مساجد میں نمازیں پڑھنے والے, مکاتیب میں بیٹھ کے درس لینے والوں کے ساتھ بھی اللہ پاک کی وہی مدد ہو جو پہلوں کے ساتھ ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منك